بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو متفرس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی اور چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ تقریر کے لیے نوٹس کیسے لکھیں۔ یہ ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا، اور اس طرح کے سوالات اگر آپ کے بھی ذہن میں ہیں تو ہمیں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ بہت سارے احباب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کمنٹ کا رپلائی نہیں دیتے یا ہمارے کمنٹ کا جواب نہیں دیتے، تو بات ایسی نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح کے آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اگر اس طرح کی ویڈیوز پہلے سے موجود ہوتی ہیں یا اس طرح کی کے کمنٹس پر میں پہلے سے ویڈیو بنا چکا ہوتا ہوں تو ان سوالات کے جوابات نہیں دیتا یا ان کمنٹس کا رپلائی نہیں کرتا یا اس پر ویڈیو نہیں بناتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقرر ٹی وی پر جو ہے تقریر سے ریلیٹڈ 100 سے زائد ویڈیوز موجود ہیں، اس میں آپ کے ہر طرح کے سوالات اور شکوک و شبہات کے جوابات بھی دے دیے گئے ہیں، اور لائیو آ کر کے بھی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا رہتا ہوں۔ بہرحال اسی چینل پر آپ پلے لسٹ کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، تقریر سے ریلیٹڈ تقریباً 150 ویڈیوز ہیں۔ بہرحال تو آپ کا کمنٹ اگر کچھ نیا ہوتا ہے، اس میں کچھ بتانے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، تبھی میں اس پر جو ہے ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں یا اس کمنٹ کا رپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال تو آج میں پریکٹیکل انشاءاللہ تعالی آپ کو بتلاؤں گا کہ نوٹس کس طرح سے لکھتے ہیں۔ تو آج ہم بات کر لیتے ہیں پہلے کہ نوٹس کیوں لکھتے ہیں اور کس چیز پر لکھنا چاہیے، کس پروگرام کے لیے لکھنا چاہیے۔ تو دیکھیں، اگر آپ کا ذہن اتنا تھوڑا کمزور ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں چیزیں نہیں رہ پاتی ہیں تو آپ یقیناً تقریر کے لیے نوٹس لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس چیز کا عادی بنا لیں گے اپنے ذہن اور دل و دماغ کو تو یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ ہماری چیز میں بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں رہتی بیک وقت، تو اس ایسے موقع پر کہ یکدم آپ کو پروگرام میں جا کر تقریر کرنا ہے، بیان کرنا ہے، اور آپ کے ذہن میں چیزیں نہیں ہیں پہلے سے، آپ کچھ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی حالت میں آپ جو ہے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر چیزیں آپ جو ہے چاہیں تو اس کو کاغذ پر بھی نوٹ کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ موبائل یا ٹیبلٹ پر بھی اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا کیسے ہے اور کیا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ تو یہاں دیکھیں، یہ جو ہے ایک خاکہ ہے تقریر کے پوائنٹس کو نوٹ کرنے کا۔ حالانکہ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ جو ہے ٹاپک ہے میرا گناہوں کے خطرناک نتائج، اس پر مکمل مواد جو ہے میں نے مقررtv.com پر، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں www.مقررtv.com، اس پر میں نے اپڈیٹ کر دیا۔ اگر آپ چاہیں تو یہ لیٹسٹ اور حالات حاضرہ سے تعلق رکھنے والا عنوان ہے، تو مواد کی اگر آپ کو ضرورت ہے اس عنوان پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں www.مقرر.com پر۔ وہاں پر 5 سے 10 تقریباً اس کے گناہوں کے خطرناک نتائج پوائنٹس جو ہے کور کیے گئے ہیں، اور اس پر مکمل جو ہے دلائل کے ساتھ جو ہے چیزیں لکھی گئی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس پر تقریر کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو اس کا یہ ایک خاکہ ہے، اس طرح سے آپ جو ہے نوٹس لکھ سکتے ہیں۔ جیسے مان لیں کہ ہمارا عنوان ہے گناہوں کے خطرناک نتائج، اب اس تعلق سے جو پوائنٹس ہیں وہ میں یہاں لکھ دیا۔ پہلا پوائنٹ ہے گناہ سے انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اب اس تعلق سے جو آیت ہے، جو احادیث ہے، اور اسی طرح سے جو واقعہ ہے وہ ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے الحمدللہ، لیکن اگر آپ کو اتنا پوائنٹ لکھ دینے کے بعد بھی چیزیں ذہن میں نہیں رہ سکتی ہیں یا نہیں رہتی ہیں تو آپ نیچے یہاں پر واقعہ بھی لکھ سکتے ہیں نمبر 1، نمبر 2 میں احادیث لکھ سکتے ہیں، نمبر 3 میں جو ہے قرآن کی آیت لکھ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اتنا لکھ لوں گا تو مجھے جو ہے چیزیں اس پوائنٹس کی وجہ سے میرے ذہن میں آ جائیں گی، تو مجھے مزید لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے نمبر 2 پر دیکھیں، گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا غلام بن جاتا ہے۔ اب اس طرح سے میں یہاں چیزیں لکھ دوں گا تو مجھے اس کے بعد جو آیت ہے قرآن کی، جو احادیث ہے، اور اسی طرح جو واقعہ ہے وہ مجھے یاد آ جائیں گے تو میں نہیں لکھوں گا۔ لیکن اگر آپ کا ذہن اتنا جو ہے مضبوط نہیں ہے، چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں رہتی ہیں، تو یہاں پر چاہیں تو مختصر آپ جو ہے واقعہ کا نام، احادیث مختصر، قرآن کی آیت مختصر یہاں پر آپ کور کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہاں آپ دیکھیں کہ میں نے صرف پوائنٹ کو یہاں کور کیا ہوا ہے، تو اس طرح سے آپ جو ہے پوائنٹس کو کور کر لیں کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے چیزوں کو دیکھیں اور اس کی وجہ سے آپ کو وہ سارے پوائنٹس اس سے ایک لفظ سے یا ایک جملے سے ہے نہیں، آپ جو ہے وہ پورا پوائنٹ کور کر سکیں، اس کو آپ جو ہے لکھ لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے پوری تقریر ہی 2-4-10 صفحات میں لکھ کر کے لے جائیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اتنا لکھیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو، یعنی کہتے ہیں نا کہ آپ کا ایک لائن ہم نے آپ کو دھرا دیا تو آپ جو ہے پورا قرآن پڑھ گئے، پورا صفحہ پڑھ گئے، تو اسی
کسی طرح سے یہ ایک پوائنٹ ہمارے ذہن میں آ گیا، اب اس کی وجہ سے ہم آدھے گھنٹہ بول سکتے ہیں، 5 منٹ بول سکتے ہیں، 10 منٹ بول سکتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کو لکھنی ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ پورا ایک خاکہ جو ہے اس تعلق سے آپ کو جو ہے مکمل مواد آپ کے ذہن میں آ جائے، ان پوائنٹس کو صرف کور کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں نہیں چیزیں رہتی ہیں تو مزید آپ اس میں کچھ اپنی یادداشت کے لیے نیچے لکھ سکتے ہیں۔ ناظرین تو آج کے لیے بس اتنا ہی، جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اگر اس طرح کے سوالات اگر آپ کے ذہن میں بھی ہیں تو ہمیں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔